السلام علیکم. آج ہم لوگ فزکس کلاس 12 یونٹ 14 الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا جو ہمارا نیو ٹاپک ہے سیلف انڈکشن، اس کو ہم لوگ یہاں پہ اس کا کمپلیٹ کریں گے. تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں. تو آپ لوگوں کو یہاں پر سیلف انڈکشن کے اوپر یہاں پہ ٹاپ پہ لکھا نظر آ رہا ہے ایل. تو سیلف انڈکشن یعنی انڈکشن کو ہم لوگ کس سے شو کرتے ہیں؟ ایل سے شو کرتے ہیں یا ڈینوٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تین چیزیں پتہ ہوں گی. سب سے پہلے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کیپیسٹر، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ریزسٹر، اینڈ تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے انڈکٹر. کیپیسٹر کا سائن کچھ ایسے ہوتا ہے، ریزسٹر کا سائن کچھ ایسے ہوتا ہے یا ریزسٹنس کا، اور یہاں پاس کیا انڈکٹر یعنی ایل. تو ایل کو ہم لوگ کچھ ایسے نوٹ کرتے ہیں وائرس کو جب ہم لوگ کرل کریں. تو اگر آپ لوگ یہاں پہ فگر دیکھ رہے ہیں، یہ ویسے انفارمیشن بیس ہے. باقی اگر آپ لوگ یہاں پہ فگر دیکھ رہے ہیں، فگر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک کوائل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈکٹر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈکٹر کے فارم میں گیون ہے. اور اس کے بعد ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم نے بیٹری اٹیچ کی ہوئی ہے، پلس کی طرف سے کرنٹ فلو کر رہا ہے، یعنی پازیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری سے کرنٹ فلو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو کرنٹ ہے وہ پھر کیا ہو رہا ہے، ڈاؤن ورڈ کی طرف آ رہا ہے. اور یہاں پہ ریوسٹیٹ لگا ہوا ہے. ریوسٹیٹ کیوں لگاتی؟ تاکہ ہمارے پاس جو کرنٹ کی ویلیو بار بار چینج ہوتی رہے. ریوسٹیٹ از اے کائنڈ آف ریزسٹنس جو کہ مختلف ویلیو آف ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ کی ویلیو چینج ہوتی ہے. کرنٹ کی ویلیو چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہوتا ہے، کیونکہ چینجنگ میگنیٹک فلکس پروڈیوس ہوتا ہے. سو اس طرح سے ہمارے پاس کچھ اس وے میں کرنٹ فلو کرے گا. اور اگر آپ لوگ دیکھیے کہ کرنٹ ہمارے پاس کیا آؤٹ ورڈ ہے، مطلب یہ کہ وائرس ہمارے پاس باہر نکلی ہوئی، تو کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کچھ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. تو تھم کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ نارتھ پول آف دا کوائل انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور یہ ساؤتھ پول کو. تو نارتھ پول کی طرف سے لائنس باہر نکلتی ہیں اور ساؤتھ پول کی طرف ان ہوتی ہیں. سو اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈاؤن ورڈ کی طرف ہے، تو جو انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ڈائریکشن ہوگی، سیلف انڈکشن کرنٹ کی ڈائریکشن، انڈیوسڈ کرنٹ کی، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ اپ ورڈ ہوگی. مطلب یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کاز کو اپوز کرتا ہے. سو اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ لکھا ہوا کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ کرنٹ چینجز بائی ریوسٹیٹ. کرنٹ کس سے چینج ہوتا ہے؟ ریوسٹیٹ سے چینج ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ریوسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ تاکہ وہ ویریبل ریزسٹنس پرووائڈ کرے جس سے کرنٹ کی ویلیو چینج ہو. کرنٹ کی ویلیو چینج ہوگی تو کیا پروڈیوس ہوگا؟ چینجنگ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا، کیونکہ بی از اکول ٹو میو ناٹ این آئی ہوتا ہے. آئی کا فیکٹر بھی بی والے فارمولے میں موجود ہے. سو ہم لوگ کہیں گے کہ نا بی چینج ہوگا اس سے. تو جب بی چینج ہوگا تو اس سے کیا پروڈیوس ہوگا؟ چینجنگ میگنیٹک فلکس چینج اور پروڈیوس ہوگا. تو چینجنگ میگنیٹک فلکس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ فائی بی از اکول ٹو بی اے ہوتا ہے. بی ہمارے پاس چینج ہو رہا ہے تو پھر میگنیٹک فلکس بھی چینج ہو جائے گا، اور اس سے فلکس لنکیج چینج ہوگا. فلکس لنکیج کیا ہوتا ہے؟ این ڈیلٹا فائی بی ہوتا ہے. یعنی نمبر آف ٹرنس کے لحاظ سے جو چینج ان فلکس آتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فلکس لنکیج بولتے ہیں. اب جب فلکس لنکیج چینج ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ بیک ای ایم ایف از انڈیوسڈ ان دا سیم کوائل. بیک ای ایم ایف کیا ہوگا؟ انڈیوسڈ ہوگا سیم کوائل میں. ناؤ ای ایل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ای ایل از اے سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف. تو ای ایل ہمارے پاس کیا ہے؟ سیلف ہے، اور جو ای ہے وہ کیا؟ انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے. اس کا دوسرا نام ہوتا ہے بیک ای ایم ایف. کلیئر ہو گیا؟ سو اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے ڈیریویشن کی طرف. سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف. سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف کو ہم لوگ کیا کہیں؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف کیا ہے؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان کوائل. ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان کوائل، یعنی جب سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف اتنا زیادہ ہوگا جب ہمارے پاس ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان کوائل کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا. اب ریٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیلٹا ٹی ہے. کرنٹ ان کوائل کا مطلب ہے ڈیلٹا آئی. مطلب یہ کہ ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی جتنا ٹائم کے لحاظ سے ڈیلٹا آئی ہوگا، یعنی کرنٹ چینج ہوگا، اس لحاظ سے ہمارے پاس سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف بھی زیادہ پروڈیوس ہوگا. سو میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں ای ایل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی. اب یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں؟ یہاں پر میں جو ہمارے پاس ڈائریکٹلی پروپورشنل کا سائن ختم کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس کیا آ جائے گا؟ ایل ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی. اب یہ ہمارے پاس ایل کیا ہے؟ ایل ہمارے پاس ہے کوفیشنٹ آف سیلف انڈکشن. ٹھیک ہے، کوفیشنٹ آف سیلف انڈکشن کو ہم لوگ کس سے شو کرتے ہیں؟ ایل سے شو کرتے ہیں. ناؤ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اگر مجھے ایل فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو میں کیا کروں گی؟ میں ای ایل کے نیچے ڈیوائڈ کر دوں گی ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی کو.
کلیئر ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا نکلا اور یہ میرے پاس ایک فارمولا نکلا ہے. اب اس فارمولا کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس فارمولا کو ہم بولتے ہیں ریشو آف انڈیوسڈ ای ایم ایف ٹو ریٹ آف چینج آف کرنٹ. مطلب یہ کہ کرنٹ جو کس ریشو کے ساتھ انڈیوسڈ ای ایم ایف کے مطابق چینج ہو رہا ہے. مطلب ریشو آف انڈیوسڈ ای ایم ایف، ریشو آف انڈیوسڈ ای ایم ایف، یہ ای ایل جو ہے نا چھوٹا ایل، انڈیوسڈ ای ایم ایف ود دا ریٹ آف چینج آف کرنٹ. سو ناؤ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اس کا ہمارے پاس اگر مجھے اس کو ایل کو والے فارمولا کو میں دوبارہ سے اگر ری ارینج کر کے لکھنا تو میں کیسے لکھوں گی؟ ایل از اکول ٹو ای ایل ملٹیپلائی ڈیلٹا ٹی اوور ڈیلٹا آئی. ٹھیک ہے، سمپلی کیا ہوگا؟ ڈیلٹا ٹی اوپر جا کے ای ایل کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، ہمارے پاس کچھ ایسا فارمولا آئے گا جو کہ ہمارے پاس ری ارینج کرنے کے بعد ہے. سو اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ یونٹ بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے، ایل کا یونٹ کیا ہوتا ہے. ناؤ اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو ہمارے پاس ایل تھا، ایل ہمارے پاس کیا ہے؟ کوفیشینٹ آف سیلف انڈکشن ہے، کوفیشینٹ آف سیلف انڈکشن. سو ایل کا ایک یونٹ بھی ہوگا اور ایل کی یونٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یونٹ آف ایل از، یونٹ آف ایل یہاں پاس کیا ہوتا ہے؟ ہینری ہوتا ہے. ہینری، ہینری کو ہم کس سے شو کرتے ہیں؟ ایچ سے. اور ہینری اصل میں ایکول کس کے ہوتے ہیں؟ ہینری ہوتا ہے وولٹیج ملٹیپلائی بائی ٹائم سیکنڈ ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ یعنی ایمپیئر. تو ہینری ہمارے پاس اس کے برابر ہوتا ہے. بھی فارمولا میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ جو یہ والا میتھڈ میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو اوپر آپ نے فارمولا پڑھا ہے ایل از اکول ٹو ای ایل ملٹیپلائی ڈیلٹا ٹی اوور ڈیلٹا آئی. تو ای ایل کی جگہ وولٹیج، یہ وولٹیج ہی ہوتا ہے نا انڈیوسڈ ای ایم ایف، ٹائم کی جگہ سیکنڈ، کرنٹ کی جگہ ایمپیئرس. کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے ڈیفائن 1 ہنری فار سیلف انڈکشن. تو جب میں نے 1 ہنری سیلف انڈکشن کے لیے ڈیفائن کرنا ہوں تو میں کیا کہوں گی؟ 1 ہنری is said to be the self induction of کس کا؟ انڈکٹر کا. سیلف انڈکشن آف انڈکٹر. اب یہ کب ہوگا؟ یہ سیلف انڈکشن آف انڈکٹر کب ہوتا ہے؟ وین، جب ہمارے پاس 1 وولٹیج. تو آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، یہ نوٹس بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ وین 1 volts یا 1 وولٹیج نہیں کہیں بلکہ وولٹس کہیں کیونکہ ہم یونٹ کے لحاظ سے اب دیکھ رہے ہیں. وین 1 volts آف بیک ای ایم ایف یا پھر انڈیوسڈ ای ایم ایف یا پھر سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف، بیک ای ایم ایف از کریٹڈ، بنتا ہے انسائڈ اٹ سے مراد ہے انڈکٹر کی، انسائڈ اٹ بائی 1 ایمپیئر پر سیکنڈ چینج آف کرنٹ. 1 ایمپیئر پر سیکنڈ چینج آف کرنٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ایمپیئر ہے، 1 ایمپیئر پر سیکنڈ. ابھی میں نے جو فارمولا پہ بتایا تھا نا، ایل از اکول ٹو ای ایل اوور ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی. یہ والے فارمولے سے میں اس کو ڈسکرائب کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس ڈیفینیشن کو ڈسکرائب کر رہی ہوں. تو 1 ہنری از سیڈ ٹو بی سیلف انڈکشن آف انڈکٹر وین 1 volts آف بیک ایم ایف کریٹ، بنتا ہے وین انسائڈ اٹ بائی 1 ایمپیئر پر سیکنڈ چینج آف کرنٹ in the same coil یا پھر سیم کنڈکٹر. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. سو اب ہم لوگ دیکھیں گے فیراڈیز لا. اگین میں فیراڈیز لا یہاں پہ لگانا چاہ رہی ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے کنسیپٹ اچھی طرح سے بلڈ ہوں گے. سو ای ایل از اکول ٹو مائنس این ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی. یہ فیراڈیز لا میں آپ لوگوں نے کیا ہوا فارمولا. سو اگر میں اس کو ری ارینج کروں اور اس کی سائن وغیرہ کو میں نگلیکٹ کر دوں، کیونکہ سائن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سمپلی ہمیں صرف اور صرف ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ کیا ایکویشن نمبر 3 ہو گیا. نیکسٹ میں کیا کروں گی؟ نیکسٹ میں یہاں پر فردر آگے سالو کروں گی. میں کہوں گی فرام ایکویشن
वन, इक्वेशन वन कौन सी थी, ई एल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये वो वाली इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको बताया कि एल हमारे पास होता है क्या, ई एल ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है। लेकिन जब मुझे ई एल चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी, एल को डेल्टा टी आई से मल्टीप्लाई करूँगी और डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँगी। सो मैं कह रही हूँ ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री ई एल दोनों में सेम है तो मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। एन डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेल्टा 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 है। तो इसको डेल्टा को मैं कैंसिल करने के लिए डेल्टा को कॉमन ले लूँगी बाहर, एन फाइव बी ओवर डेल्टा टी, क्लियर हो गया। और ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, और यहाँ पे मैं सेम यही प्रोसेस करूँगी, एल आई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया। सो जो पीछे रह गया हमारे पास क्या है, एन फाइव बी रह गया विच इज़ इक्वल टू एल आई। एन फाइव बी होता है क्या, फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज होता है। और एल हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, और आई क्या है, करंट है। सो अगर मुझे यहाँ से एक और फार्मूला मिला है कि मैंने कहा है कि एन डेल्टा फाइव बी, एन फाइव बी ओवर आई हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्शन के लिए दूसरा फार्मूला है जब हमें सेल्फ लिंकेज और करंट सिर्फ किया होगा क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और इसके बाद ये जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्शन है हमारा लास्ट होगा। सो नाउ मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास लास्ट होगा, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास होता है शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स, शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको सामने फॉर्मूला में पता चल रहा है। शेप का भी इसमें फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, मतलब कॉइल की जिस तरह शेप होगी उस लिहाज से भी जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसके बाद हमारे पास है मटीरियल, मटीरियल पे भी डिपेंड करता है ये मटीरियल, आयरन है, कॉपर है, जो भी है उसमें भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉइल एरिया एंड लेंथ, कॉइल्स एरिया एंड लेंथ, कॉइल के एरिया और लेंथ पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया शेप वगैरह पे भी, तो वो सेम बात ही होगी है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि इंडक्टर का जो है, अब जो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इंडक्टर का जो होता है, इंडक्टर में अगर एरिया बढ़ाएं तो फ्लक्स भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर मैं लेंथ को मैं बढ़ाऊं तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा। सो इस तरह से आप लोगों ने कुछ इसके फैक्टर्स भी देख लिए हैं, और यही मेन फैक्टर्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।